نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا سب سے طاقتور ہتھیار قرار دیا ہے۔ دعا انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے اور بندے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کا رب ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ لیکن دعا کا طریقہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خوبصورت انداز میں سکھایا ہے تاکہ دعا دل سے نکلے اور عرش تک پہنچے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کی جائے۔ رب کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی رحمت اور اس کی عظمت کا اعتراف دعا کی قبولیت کی چابی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا سے پہلے درود شریف ضرور پڑھا جائے، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو بلند کرتا ہے، اسے قبولیت کے دروازوں تک پہنچاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاجزی، انکساری اور نرمی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ دل ٹوٹا ہو، زبان سچی ہو، نیت صاف ہو۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور آہستگی سے پکارو، یعنی دعا کا انداز فریاد کا ہو، دکھاوے کا نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دعا میں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگتے ہوئے دل میں گمان ہو کہ میرا رب میری بات سن رہا ہے اور ضرور قبول کرے گا۔ دعا میں شک، جلد بازی اور بے صبری مومن کے شایان شان نہیں۔ سنت کے مطابق دعا مانگتے وقت قبلہ رخ اور ہاتھ اٹھانا بھی باعث برکت ہے۔ ہاتھوں کو آسمان کی طرف پھیلانا دراصل یہ اعلان ہے کہ یا اللہ، میں ہر چیز میں تجھ ہی کا محتاج ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے مانگنی چاہیے، چاہے الجھی ہوئی بات ہو، کھوئی ہوئی چیز ہو، روزی کا مسئلہ ہو یا دل کی کوئی خواہش۔ اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ دعا کے چند مبارک اوقات بھی ہیں جن میں قبولیت زیادہ ہے، جیسے تہجد کا وقت، جمعہ کا آخری پہر، افطار کا لمحہ، بارش کا وقت اور سجدے کی حالت میں۔ ان اوقات میں مانگی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ دوسروں کے لیے دعا مانگو، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین، اور یہی تیرے لیے بھی ہو۔ دعا اللہ سے تعلق کا دروازہ ہے۔ اس دروازے کو ادب، یقین اور اخلاص سے کھولو، قبولیت خود چل کر آپ تک آئے گی۔